آپ سب لوگوں کے من میں یہ سوالات ضرور ہوں گے کہ خانہ کعبہ کو سب سے پہلے کس نے بنایا؟ خانہ کعبہ کا حج اور طواف کرنے والا سب سے پہلا انسان کون تھا؟ آج کی تاریخ میں جو خانہ کعبہ ہے اسے بنے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ خانہ کعبہ کو ٹوٹل کتنی بار بنایا گیا؟ اور سب سے امپورٹنٹ کوشچن، واٹ از دا ہسٹری آف خانہ کعبہ؟ خانہ کعبہ کا اتہاس کیا ہے؟ سارے سوالوں کے جواب آج آپ کو اس ویڈیو میں مل جائیں گے۔ چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف، اس سے پہلے سبسکرائب۔ قرآن کی سورہ العمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کر دیا گیا وہ مکہ شریف میں ہے، جو پوری دنیا کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے۔ دوستو، پوری دنیا سے لوگ جس کعبہ شریف کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور اس کے چاروں طرف طواف کرنے آتے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں اس کے ٹھیک اوپر 7ویں آسمان پر ایک کعبہ شریف اور ہے جس کا نام بیت المعمور ہے؟ آخر دو کعبہ شریف کیوں؟ آئیے جانتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے زمین پر پہلی بار اللہ تعالیٰ کے حکم سے کعبہ شریف کی تعمیر ہوئی، اور یہ تعمیر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے کی، تو دنیا میں سب سے پہلا کعبہ فرشتوں نے بنایا۔ اب بات کرتے ہیں آسمان والے کعبہ کی، جو زمین والے خانہ کعبہ کے ٹھیک اوپر 7ویں آسمان پر عرش کے سامنے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے 2000 سال پہلے فرشتہ اللہ سے کہتے ہیں، انسان تو دنیا میں نافرمانیاں کرے گا، لڑائیاں کرے گا، خون خرابہ کرے گا، تیری عبادت کے لیے ہم ہے تو صحیح۔ جس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کو لگا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے طواف کرنے لگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے لگتے ہیں، جس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر رحم فرما کر اپنے عرش کے نیچے ایک گھر تیار کیا، جس کو فرشتوں کے بیچ میں بیت المعمور کہا جاتا تھا۔ اس کا ذکر قرآن کی سورہ طور میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ فرشتوں کے بیچ بیت المعمور کی اہمیت ایسی ہے جیسے دنیا میں مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ کی ہے۔ روز ڈیلی 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اور وہاں نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو فرشتہ ایک بار وہاں طواف کر لیتا ہے اسے پھر کبھی دوبارہ طواف کرنے کا موقع نہیں ملتا، بلکہ روز نئے 70,000 فرشتے آتے ہیں اور وہاں طواف کرتے ہیں۔ یہ آسمان والوں کا قبلہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بیت المعمور دکھایا گیا تھا۔ دوستو، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے کعبہ بنایا جس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ زمین پر بھی میرا ایک گھر بناؤ۔ جس طرح فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح میرے بندے بھی زمین پر اس کا طواف کریں گے اور میری عبادت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فرشتوں نے پہلی بار بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کی، پھر طواف بھی کیا، اور زمین پر پہلا حج بھی فرشتوں نے ہی کیا۔ دوسری بار خانہ کعبہ کی تعمیر تب ہوئی جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے زمین پر بھیجا۔ آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر آئے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ، مجھے یہاں کوئی عبادت گاہ نہیں دکھ رہی جہاں میں تیری عبادت کر سکوں، جیسے کہ آسمان میں بیت المعمور کو دیکھا کرتا تھا جس کے چاروں طرف فرشتے طواف کیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ فریاد سننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ، جو ہم نشانی بتا رہے ہیں وہاں جاؤ اور وہاں جا کر کعبہ شریف کی تعمیر کرو اور اس کی طرف رخ کر کے اپنی نماز بھی ادا کر لینا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی رہبری کے لیے بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں لے کر آئے جہاں سے زمین کی شروعات ہوئی تھی، جہاں سے زمین بنی تھی۔ وہاں جا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مارا تو ساتوں زمین تک خانہ کعبہ کی بنیاد ڈال دی، جن بنیادوں کو فرشتوں نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا، جن پہاڑوں میں کوہ طور، کوہ لبنان، کوہ جدہ ہیرا بھی شامل تھے، اور اس بنیاد کے اوپر چاروں طرف دیوار کھڑی کر دی۔ تو جب یہ دوسری بار خانہ کعبہ بنایا جا رہا تھا تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا بھی شامل تھی۔ حضرت حوا مٹی اٹھا اٹھا کر لاتی اور حضرت آدم علیہ السلام خانہ کعبہ کو بناتے جاتے۔ جب تعمیر کا کام پورا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو طواف کا حکم دیا۔ آپ نے طواف کیا اور وہاں عبادت کرتے رہتے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں خانہ کعبہ کی تیسری تعمیر کی طرف۔ آدم علیہ السلام کے بنانے کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کی دیواریں بھی کمزور ہوتی گئیں، تو آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام نے مٹی اور پتھروں سے اس کی تیسری تعمیر کری۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی صرف مرمت کرائی تھی، تعمیر نہیں کی۔ بہرحال اب بڑھتے ہیں چوتھی تعمیر کی طرف۔ خانہ کعبہ کی تیسری تعمیر کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا تو خانہ کعبہ کی عمارت غائب ہو گئی
اور کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ کو اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ خانہ کعبہ کو بناؤ۔ اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے نکل گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی بنیادوں کا نشان بتایا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیاد کھودنا شروع کیا تو پرانی بنیاد دکھنے لگی جس پر حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی بنیاد پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ کوہ لبنان، کوہ ہیرا، کوہ ابو القیز، کوہ صافا اور کوہ مروہ، ان پانچوں پہاڑوں کے پتھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اٹھا کر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کو بناتے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشان تیزی سے جبل ابی ابو بیس کے کنویں سے 2 پتھر ملے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پتھروں کو اٹھا کر لائیں۔ ان میں سے ایک پتھر حجر اسود تھا اور دوسرا پتھر مقام ابراہیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مقام ابراہیم پر ہی کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم خانہ کعبہ کی دیوار بناتے۔ جیسے جیسے خانہ کعبہ کی دیوار اونچی ہوتی جاتی ویسے ویسے وہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا۔ خانہ کعبہ کی 5ویں تعمیر قوم عمالقہ نے کی تھی اور 6ٹھی بار قبلہ جرہم نے کی۔ قبلہ جرہم میں جس شخص نے یہ کام کیا تھا اس کا نام حرش بن مداد اذکر تھا۔ خانہ کعبہ کی 7ویں تعمیر کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان مبارک میں سے ایک بزرگ ہیں جن کا نام حضرت قصہ بن کلاف تھا۔ انہوں نے خانہ کعبہ کو نئے سرے سے بنوانا شروع کیا اور ایک اپنے ٹائم کی کافی مضبوط عمارت بنوائی۔ لیکن 8ویں بار خانہ کعبہ کو بنوانے کی ضرورت تب پڑی جب قبلہ قریش کی سرداری کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بہت بڑا سیلاب آیا جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیوار بہت کمزور ہو گئی، جس کے بعد قبلہ قریش نے خانہ کعبہ کو پھر سے بنوایا۔ لیکن رقم کم ہونے کی وجہ سے اس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر میں حتین کعبہ کو شامل نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد 9ویں بار خانہ کعبہ کو تب بنوایا گیا جب یزید فوج کی پتھر بازی کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیوار کمزور ہو گئی تھی، تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے حتیم کعبہ جو کہ قریش کی تعمیر میں شامل نہیں تھا اس کو شامل کر کے بنیاد ابراہیم پر خانہ کعبہ کو نئے سرے سے بنایا گیا۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کی 10ویں تعمیر عبد المالک بن مروان کے نائب حجاج بن یوسف جو کہ ایک ظالم حکمران تھا، اس نے 74 ہجری میں خانہ کعبہ کو قریش والی تعمیر کے مطابق بنوایا۔ جب خلیفہ ہارون حکومت پر بیٹھا تو اس نے خانہ کعبہ کو گرانے کا فیصلہ کیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کے مطابق خانہ کعبہ کو تعمیر کرنا چاہا، لیکن امام ابو یوسف نے اسے یہ کہہ کر روک دیا اگر ایسا ہی چلتا رہا تو آگے آنے والا ہر حکمران مشہور ہونے کے لیے خانہ کعبہ کو گرا کر نئے سرے سے بنوایا کرے گا اور اس طرح لوگوں کے دلوں سے اس گھر کی عظمت کم ہوتی جائے گی۔ پھر 1040 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان شاہ قسطنطنیہ نے حجر اسود والی جگہ کو چھوڑ کر ساری دیواروں کی بنیاد حجاج کے جیسا تعمیر کروایا۔ اس تعمیر کے کام کو مکمل ہونے میں 6 مہینے لگ گئے۔ اس نے خانہ کعبہ کے اندر سنگ مرمر کا پتھر لگوایا اور بے حد خوبصورت چھت بنوائی اور باہر کی طرف سے بہت ہی قیمتی ریشمی کالے رنگ کا پردہ خانہ کعبہ پر ڈالا گیا جس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا اور سنہرے لفظوں میں سلطان کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ آج کے وقت میں جو خانہ کعبہ ہے وہ آج سے کم و بیش 405 سال پرانا ہے، کیونکہ لاسٹ خانہ کعبہ کی تعمیر 1040 ہجری میں ہوئی تھی اور اب 1444 ہجری چل رہی ہے۔ اس طرح سے خانہ کعبہ کی تعمیر 10 بار ہوئی۔ امید ہے دوستو اس ویڈیو سے آپ کو سارے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے، کس طرح فرشتوں سے لے کر آج تک خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسلامک ہسٹری جاننے کے لیے اسلامک ٹاک کو سبسکرائب کریں۔ ملتا ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔